مالا قسط نمبر 14 باب وینکوور پہلا حصہ۔ میں زیاد سے طلاق نہیں لے رہی، یہ وہ پہلی بات تھی جو اس نے کہی تھی۔ وہ کھڑکی کی طرف چہرہ موڑے کھڑی تھی۔ ماہی کو یہاں سے اس کی پشت اور ڈھیلا جوڑا دکھائی دے رہا تھا۔ ان الفاظ پہ وہ چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ کیا تم نے وہی کہا ہے جو میں نے سنا ہے؟ وہ بے یقینی سے اٹھ کے اس کے سامنے آئی۔ مالا اس کو نہیں دیکھ رہی تھی۔ باہر کی دھوپ میں چمکتی اس کی آنکھیں باہر پھیلے سبزے پہ جمی تھیں۔ چہرے پہ زخموں کے نشان ابھی مندمل نہیں ہوئے تھے۔ میں زیاد سے طلاق لینا چاہتی ہوں۔ یہ وہ پہلی بات تھی جو تم نے 6 ہفتے پہلے اس وقت کہی تھی جب تم کینیڈا آئی تھیں۔ ماہی نے اس کو کندھے سے ہلکا سا جھنجھوڑا۔ تمہیں لگتا ہے وہ بدل جائے گا؟ تمہارے لیے اپنی سیاہکاریاں چھوڑ دے گا؟ اس کی آنکھیں باہر اگے درخت پہ جمی تھیں۔ یہ ماہی کے کوٹ یارڈ کا واحد درخت تھا جو ہر موسم میں سبز رہتا تھا۔ وہ پھر سے تم پہ کوئی جادو کر رہا ہے نا؟ وہ اف! ماہی نے غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ کچھ اور بھی کہتی لیکن مالا کا فون تھر تھرانے لگا۔ کہو، مالا نے نمبر دیکھ کے بے دلی سے فون کان سے لگایا۔ کیا تم آج سپہر میں فارغ ہو؟ دوسری طرف سے آتی آواز نے اسے چونکا دیا۔ کیوں؟ کوئی ہے جو تم سے ملنا چاہتا ہے۔ یہاں کون؟ اس کے ابرو الجھن سے اکٹھے ہوئے۔ وہ وینکوور صرف تمہارے لیے آیا ہے۔ اسے تم سے ملنا ہے۔ معافی مانگنی ہے یا کیا مجھے نہیں معلوم، لیکن کیا تم میرے لیے اس سے مل سکتی ہو؟ اور 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں وہ بوجھ سکتی تھی کہ وہ کون ہے۔ بہت سے جذبات ایک ساتھ حلق سے زبان تک آئے۔ غصہ، بے بسی، فریب دیے جانے کا احساس، لیکن جب ہونٹ کھولے تو بس لبوں سے اتنا سا نکلا۔ وقت اور لوکیشن بھیج رہی ہوں، اس سے کہنا آ جائے۔ موبائل نیچے کیا تو ماہی انہی نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ تمہارے ذہن میں کیا چل رہا ہے مالا؟ اس نے چہرہ موڑ لیا اور پرس پہ سر جھکا کے کچھ تلاش کرنے لگی۔ یہ تلاش کر رہی ہو؟ مالا نے چونک کے سر اٹھایا۔ ماہی ایک ننھی سی ڈبی اٹھائے ہوئے تھی۔ تمہارا کنسیلر جو تمہارے چہرے کے نشان چھپا لیتا ہے، کیا تم ان نشانوں کی وجہ بھول گئی ہو؟ ماہی کی آنکھوں میں بہت کچھ جتاتا ہوا تھا۔ اس نے جواب نہیں دیا۔ ڈبی اس کے ہاتھ سے لی اور پاؤڈر روم کی طرف آ گئی۔ دروازہ بند کیا اور چند گہرے سانس لیے۔ پھر سنک کے ساتھ ٹھہر کے آئینے میں اپنا عکس دیکھا۔ وہ ماہی کی باتوں کے بارے میں نہیں سوچ رہی تھی۔ اس کا دماغ اس فون کال میں الجھا تھا۔ وہ اس ملاقات کے لیے کیوں راضی ہوئی اور وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ان کے درمیان ایسا تھا ہی کیا جس کے بارے میں بیٹھ کے بات کی جائے؟ اور اس کی معافی کا اب وہ کیا کرے؟ اس کا ذہن بہت سے سوالیہ نشان کھڑے کر رہا تھا اور انگلی مہارت سے کنسیلر چہرے کے ہر اس حصے پہ لگا رہی تھی جہاں ابھی بھی کوئی نشان باقی تھا۔ بس چند لمحوں کی بات تھی۔ اس کا چہرہ بے داغ ہو چکا تھا۔ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا؟ ذہن نے پھر سے پوچھا۔ ماہر ایک سیاہ سفید اپارٹمنٹ کی راہداری میں کھڑا تھا۔ دیوار گیر آئینے میں اس کا عکس واضح تھا۔ سفید شرٹ اور سیاہ جینز پہنے، بال معمول کے مطابق ماتھے سے جیل لگا کے پیچھے کیے، ہلکی بڑھی شیو کے ساتھ خود کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے ہوئے وہ کلائی میں گھڑی باندھ رہا تھا۔ وہ اس سے ملنے جا رہا تھا، وہ جس سے ملنے وہ وینکوور آیا تھا۔ نہیں، میں پولیس سے بچنے کے لیے یہاں آیا تھا۔ اس نے اپنی تصحیح کی۔ ذہن نے بہت سے دوسرے نکات پیش کرنے چاہے لیکن اس نے ان کو جھٹک دیا اور سٹینڈ پہ لٹکے ہینگر سے کوٹ اتارا۔ کیا اس سے ملنے جانے کا فیصلہ درست تھا؟ کہیں وہ اس کو کسی خطرے سے دوچار تو نہیں کر دے گا؟
کوٹ پہنتے ہوئے اس نے اپنا عکس دیکھا۔ اس کے چہرے پہ تفکر بھری لکیریں تھیں۔ وہ کہاں رہ رہی ہے؟ زیاد سلطان اس سے واقف نہ تھا، لیکن اگر ماہر کے اس کو ملنے سے اس کی زندگی کسی خطرے سے دوچار ہوئی، یا اگر زیاد نے ماہر کی وجہ سے اس کو ڈھونڈ لیا تو اس نے سر جھٹکا۔ زیاد سلطان یہاں نہیں تھا، وہ ایک دوسرے ملک میں تھا، پولیس سے مفرور۔ پھر وہ اس کی فکر کیوں کر رہا ہے؟ اسے صرف اس ملاقات پہ فوکس کرنا تھا، اسے ہلال کو ڈھونڈنا تھا۔ سب کچھ اس لڑکی کی وجہ سے شروع ہوا تھا، اس البم کی تصویر سے۔ اسے اس سے ملنا تھا تاکہ وہ اس کہانی کو انجام دے سکے۔ اس نے چابیاں اٹھائیں اور راہداری عبور کرتا دروازے تک آیا، پھر ٹھٹک کے رکا۔ دروازے کے پاس خون کے تازہ قطرے گرے تھے۔ ماہر فرید نے بے تاثر چہرے کے ساتھ ان قطروں کو دیکھا، پھر واپس کچن تک گیا، پیپر ٹاول کے چند ٹکڑے لیے، چوکھٹ تک آیا اور جھک کے خون کو صاف کیا۔ سرکار کے موکل اس کے پیچھے وہاں پہنچ چکے تھے، ان کو وہ بعد میں دیکھے گا۔ اس نے خون میں لتھڑے پیپر ٹاولز اپارٹمنٹ کے باہر والے گاربیج بن میں پھینکے، ہاتھ ایک دفعہ پھر دھوئے اور لفٹ کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا چہرہ ہنوز بے تاثر تھا، کوئی خوف نہیں، کوئی بے چینی نہیں۔ ماہر فرید ان چیزوں سے بہت آگے بڑھ چکا تھا۔ ملاقات کا مقررہ وقت آن پہنچا تھا اور وہ چند منٹ تاخیر سے وہاں آئی تھی۔ شاید اس نے یہ تاخیر جان بوجھ کے کی تھی، شاید وہ تامل کا شکار تھی۔ کیا وہ درست کر رہی ہے؟ دور اندر وہ جانتی تھی کہ وہ اس سے کیوں ملنا چاہتا تھا۔ دور اندر وہ اس فریبی انسان کے سارے مقاصد سے واقف تھی، لیکن پھر بھی ایک ملاقات میں کیا حرج ہے؟ جہاں اتنے فریب کھائے وہاں ایک اور صحیح۔ آج ہوا تیز تھی اور سورج بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ وہ تیز قدموں سے سڑک کنارے چلتی جا رہی تھی۔ اس نے پتلا سا کوٹ پہن رکھا تھا اور ہاتھ جیبوں میں تھے، کھلے بال پیچھے کو اڑ رہے تھے اور چہرہ وہ بالکل بے تاثر تھا، ہر قسم کے جذبات سے عاری۔ سڑک وینکوور باربر کے واٹر فرنٹ تک جاتی تھی۔ اس شہر کو مختلف دریا، جھیلیں اور سمندر چھوتے تھے۔ یہ کنونشن سینٹر کی عمارت تھی جو پانی کے دہانے پہ بنی تھی۔ عمارت اور پانی کے درمیان ایک عرصہ سا بنا تھا جس کی ریلنگ کے ساتھ وہ کھڑا تھا۔ وہ دور پیچھے کھڑی چند لمحے اسے مشتبہ نگاہوں سے دیکھے گئی۔ یہاں سے اس کی پشت دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ریلنگ پہ کوہنیاں رکھے جھک کے نیچے بہتے پانی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ پانی کا کچھ حصہ تھا جو شہر کے درمیان سے گزرتا تھا۔ اس کے دوسرے پار وہ خشکی پہ بنی اونچی عمارتوں کی سکائی لائن دیکھ سکتی تھی۔ کیا وہ آگے بڑھے یا واپس پلٹ جائے؟ لیکن اب فیصلہ بدلنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ کسی احساس کے تحت وہ پلٹا، ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، پھر اس پہ نگاہ پڑی تو ٹھہر گیا۔ کیا اسے واپس پلٹ جانا چاہیے؟ کیا اس سے ملاقات کو نہ کہہ دینا چاہیے؟ لیکن یہ طے تھا کہ کشمالہ مبین کو نہ کرنا نہیں آتا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ پچھتائے گی۔ وہ اس سے ملاقات کر کے اس کو دوبارہ اپنی زندگی میں شامل کر کے پچھتائے گی، لیکن جہاں اتنے غلط فیصلے کیے وہاں ایک اور صحیح۔ جیبوں میں ہاتھ ڈالے کھڑی سپاٹ چہرے والی لڑکی نے قدم اس کی طرف بڑھا دیے۔ وہ بالکل سانس روکے کھڑا اس کو دیکھ رہا تھا۔ کیف؟ وہ عین اس کے سامنے آ کے رکی۔ یہ نام لینا بھی تکلیف دہ تھا، لیکن اس کو یہ تکلیف اٹھانی تھی۔ کشمالہ؟ اس کی آنکھوں میں کشمالہ کو دیکھ کے بہت سے جذبات اترے تھے۔ وہ ان کو پہچانتی تھی، لیکن وہ اس کے کسی جذبے پہ یقین نہیں کرے گی۔ وہ یہ فیصلہ کر کے یہاں آئی تھی۔ کوئی بھی چیز اسے اس فریبی انسان پہ اعتبار کرنے پہ مجبور نہیں کر سکتی تھی۔ کوئی بھی چیز اب اس کی زخمی روح کا فیصلہ
نہیں بدل سکتی تھی۔